ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ جون کے 10 اور ذی الحجہ کی 23 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیف سیکرٹری لداخ آشیش کندرا نے منگل کو گورنمنٹ ڈگری کالج دراس کا دورہ کیا اور ادارے میں تعلیمی و بنیادی ڈھانچے سے متعلق جاری ترقیاتی اقدامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچو، کونسلرز عبدالصمد اور عبدالواحد، سب ڈویژنل مجسٹریٹ وشال اتری سمیت دیگر انتظامی افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. کالج پہنچنے پر چیف سیکرٹری کا پرنسپل، اساتذہ اور عملے نے پرتپاک استقبال کیا. دورے کے دوران انہوں نے نئے تعمیر شدہ لیکچر ہالز، سائنس لیبارٹریز، انتظامی بلاک، لائبریری، طالبات کے کامن روم اور رہائشی کوارٹرز کا معائنہ کیا. بعد ازاں انہوں نے کالج کے سالانہ مجلے ہمببس کی رسم اجرا انجام دی. چیف سیکرٹری نے ہائی الٹیٹیوڈ بایو ڈائیورسٹی کنزرویشن اینڈ ریسرچ پارک میں ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت پودا بھی لگایا اور مقامی نباتات کے تحفظ اور تحقیق کے لیے کالج انتظامیہ کی کوششوں کو سراہا. اس موقع پر سالانہ سیمینار میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کو اعزازات سے نوازا گیا، جبکہ ہماچل پردیش کے سولن میں منعقدہ زولوجیکل سروے آف انڈیا ہیکاتھون میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کو بھی انعامات دیے گئے. اپنے خطاب میں چیف سیکرٹری نے خطے میں معیاری اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے کالج انتظامیہ، اساتذہ اور طلباء کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے تعلیمی میدان میں مزید بہتری کی ضرورت پر زور دیا. پروگرام کا اختتام ڈپٹی کمشنر دراس کے اختتامی کلمات کے ساتھ ہوا. محرم الحرام کی آمد کے پیش نظر مجالس اعضاء کے انعقاد اور انتظامات کو مؤثر اور منظم بنانے کے سلسلے میں آج امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے مجلس مندوبین کا ایک اہم اجلاس امام خمینی ٹاور ہال میں منعقد ہوا. اجلاس کی صدارت نگراں کونسل کے چیئرمین حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد محقق نے کی. اجلاس میں علماء کرام، مجلس مندوبین کے کنوینر الحاج اصغر علی کربلائی اور مجلس مندوبین کے اراکین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اجلاس کے دوران محرم الحرام کے ایام میں مجالس اعضاء کو حسن طریقے سے منعقد کرنے اور پیغام حسینی کو زیادہ مؤثر انداز میں عوام تک پہنچانے کے حوالے سے مختلف اہم امور پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ حسینی پارک میں مرکزی مجالس اعضاء کے انعقاد کے لیے وسیع پیمانے پر شامیانے اور خیمہ نصب کیا جائے گا تاکہ عزاداروں کے لیے مناسب سہولیات فراہم کی جا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں سے آنے والے مبلغین کی فہرست، ان کی قیام طعام اور دیگر ضروری سہولیات سے متعلق بھی اہم نکات زیر بحث آئے. اجلاس کے دوران اس بات پر زور دیا گیا کہ محرم الحرام کے روحانی اور فکری پیغام کو عام کرنے کے لیے بازاروں، شاہراہوں اور اہم چوراہوں پر ایسے بینرز نصب کیے جائیں گے جن پر واقعہ کربلا، عاشورہ اور انقلاب اسلامی کے پیغامات درج ہوں گے تاکہ معاشرے میں شعور، بیداری اور دینی اقدار کو فروغ دیا جا سکے. مزید برآں تبرکات، انتظامات اور عزاداروں کی سہولت کے لیے ضروری اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس میں تاکید کی گئی کہ کل 11 جون سے حسینی پارک میں باضابطہ طور پر خیمہ نصب کرنے کے عمل کا آغاز کیا جائے گا، جس کے لیے مجلس مندوبین سمیت تمام متعلقہ افراد اور عوام سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور تعاون کی اپیل کی گئی. اجلاس کا اختتام دعائیہ کلمات کے ساتھ ہوا. لیہ پولیس نے ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے 1 جون 2026 کو پیش آنے والے قتل کے ایک سنسنی خیز معاملے کو حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اس سلسلے میں پولیس نے پریس کانفرنس کے دوران کیس کی تفصیلات میڈیا کے سامنے رکھے ہیں. پولیس کے مطابق 1 جون کو غلس علاقے کھرزونلا روڈ پر ایک خاتون کی جلی ہوئی لاش برآمد ہوئی تھی، جس کے بعد مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کی گئی.
کئی روز کے مسلسل محنت، تکنیکی اور روایتی سرویلنس کے ذریعے پولیس نے اس قتل کی گتھی سلجھا لی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ مقتولہ کی شناخت زیڈون کے نام سے ہوئی ہے، جو قبل ازیں لاپتہ تھی۔ اس کیس میں 4 افراد کو نامزد کیا گیا ہے، جن میں آندو لاڈون، ستنزن سمپل اور نونگ سورنگ شامل ہے۔ ان میں سے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ چوتھا ملزم نوت سورنگ پہلے ہی ایک NDPS مقدمے میں عدالتی تحویل میں ہے۔ تحقیقات کے مطابق مقتولہ نے ملزمان آنڈو لاڈول اور سارپو کے ساتھ آنڈو کے کرائے کے کمرے میں منشیات کا استعمال کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ منشیات کی زیادہ مقدار لینے کے باعث خاتون کی حالت بگڑ گئی اور بعد ازاں اس کی موت واقع ہو گئی۔ تاہم ملزمان نے اسے طبی امداد فراہم کرنے کے بجائے واقعے کو چھپانے کی کوشش کی۔ پولیس کے مطابق خاتون کی موت کے بعد ملزمان نے لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے کھردونلا روڈ کے غالز علاقے میں منتقل کیا اور شواہد مٹانے کی غرض سے لاش کو جلانے کی متعدد کوششیں کی۔ اس دوران لاش کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر بھی منتقل کیا گیا۔ پریس کانفرنس میں پولیس حکام نے کہا کہ ملزمان نے ایک منظم مجرم کی طرح طرز عمل اختیار کرتے ہوئے جرم کو چھپانے کی کوشش کی۔ تاہم اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے DSP کی قیادت اور SHO سمیت پوری ٹیم کی مشترکہ کاوشوں سے کیس کو حل کر لیا۔ لیہ پولیس نے کہا کہ معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور تمام قانونی کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ ضلع نوبرا میں منشیات کے استعمال کی روک تھام اور عوامی بیداری سے متعلق ایک اہم اجلاس ڈپٹی کمشنر نوبرا مکل بنوال کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس کا مقصد منشیات کے ناسور کے خاتمے اور منشیات سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے جاری اقدامات کا جائزہ لینا تھا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ منشیات کے خلاف جنگ میں احتیاط اور بیداری اولین قدم ہے۔ انہوں نے متعلقہ محکموں اور اداروں کو ہدایت دی کہ طلبہ کے درمیان رہنمائی پروگراموں اور کونسلنگ سیشنز کے ذریعے آگاہی مہم کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ ساتھ ہی عوامی مقامات اور سوشل میڈیا پر انسداد منشیات سے متعلق پوسٹرز کی تشہیر پر بھی زور دیا۔ SP نوبرا نے اجلاس کو بتایا کہ شمالی پلو، اگیم، پنامک اور دیگر اہم مقامات پر منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے سخت نگرانی، چیکنگ اور گشت جاری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ منشیات کی غیر قانونی تجارت میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ضلع میں پہلے سے موجود ممنوعہ اشیاء کی برآمدی کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے اس بات پر زور دیا کہ ضابطوں پر عمل درآمد کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور سرکاری افسران، مذہبی رہنماؤں، سماجی نمائندوں اور نمبرداروں سے اجتماعی طور پر منشیات سے پاک معاشرے کے قیام میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ اجلاس کے اختتام پر انسداد منشیات مہم کی کامیابی کے لیے اجتماعی تعاون اور عوامی شرکت پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں ضلع انتظامیہ، پولیس، تعلیمی اداروں، مذہبی تنظیموں، تاجروں، ٹیکسی یونینوں اور دیگر سماجی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ARTO کرگل کے زیر اہتمام زنسکار میں منعقدہ 2 روزہ کیمپ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جس کا مقصد عوام کو ان کی دہلیز پر ضروری ٹرانسپورٹ خدمات فراہم کرنا تھا۔ کیمپ کے دوران ARTO کرگل کی ٹیم نے تجارتی و غیر تجارتی گاڑیوں کی فٹنس جانچ، ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید، پرمٹ اور رجسٹریشن کے اجراء کے علاوہ نئے ڈرائیونگ لائسنس کے امیدواروں کے لیے ڈرائیونگ ٹیسٹ بھی منعقد کیے۔ اس اقدام کا مقصد زنسکار کے ان شہریوں کو سہولت فراہم کرنا تھا جنہیں دستاویزی کارروائی کے لیے کرگل سفر میں دشواری پیش آتی ہے۔ کیمپ کے موقع پر ARTO کرگل نے ڈپٹی کمشنر اور سپرنٹینڈنٹ آف پولیس زنسکار کے ساتھ بھی ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں نو تشکیل شدہ ضلع کے ٹرانسپورٹ سے متعلق اہم امور، بین المحکمہ جاتی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسی دوران زنسکار ڈگری کالج اور زنسکار پولیس کے اشتراک سے روڈ سیفٹی کے موضوع پر ایک پینل مباحثہ بھی منعقد کیا گیا، جس میں طلبہ اور متعلقہ فریقین نے ٹریفک نظم و نسق اور سڑکوں کی حفاظت بہتر بنانے کے اہم تجاویز پیش کیں۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔
راجیہ سبھا انتخابات کے سلسلے میں کانگریس پارٹی کے ایک وفد نے بدھ کے روز میناکشی نٹراجن کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے معاملے پر الیکشن کمیشن آف انڈیا سے ملاقات کی اور اپنے تحفظات پیش کیے۔ وفد نے کانگریس کے جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال، امیدوار میناکشی اور دیگر سینئر رہنما شامل تھے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کانگریس رہنما ابھیشیک سنگھوی نے کہا کہ میناکشی کو صرف ایک نجی شکایت کے سلسلے میں عدالت کی جانب سے نوٹس موصول ہوا تھا، جس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ آیا اس معاملے میں کارروائی شروع کی جائے یا نہیں۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ اس معاملے میں فی الحال کوئی فوجداری مقدمہ درج نہیں ہے، تاہم مدھیہ پردیش کے ریٹرننگ آفیسر نے غلطی سے اسے مجرمانہ مقدمہ قرار دے کر کاغذات نامزدگی مسترد کیے۔ ابھیشیک نے کہا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے 2 اور 2 کو جمع کر کے 7 بنا دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مستقبل میں عدالت اس شکایت پر باقاعدہ کارروائی کا فیصلہ کرتی ہے اور بعد میں فرد جرم عائد ہوتی ہے، تب امیدوار کو اس کی تفصیلات اپنے حلف نامے میں درج کرنا ضروری ہوگا۔ کانگریس نے معاملے میں الیکشن کمیشن سے مناسب مداخلت اور فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے جنوبی صوبہ ہرمزگان میں امریکی کارروائیوں کے بعد خطے میں امریکی فوجی اہداف کے خلاف جوابی فوجی کارروائیوں کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور کے مطابق امریکہ نے جاسک، سیرک اور قشم کے بعض علاقوں میں کارروائیاں کی، جنہیں ایران نے امریکی ہیلی کاپٹر حادثے کے جواز پر مبنی اقدام قرار دیا۔ ایرانی حکام کے مطابق ان حملوں کے نتیجے میں بعض شہری تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس کے جواب میں بحرین میں امریکی 5ویں بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی ذرائع کے مطابق خطے میں متعدد امریکی فوجی مقامات پر میزائل اور ڈرون کارروائیاں کی گئی۔ دوسری جانب علاقائی اور مغربی ذرائع کے مطابق بحرین، کویت اور دیگر ممالک نے فضائی دفاعی نظام فعال کرتے ہوئے بعض حملوں کو روکنے یا ان کا مقابلہ کرنے کی اطلاع دی ہے، جبکہ فوری طور پر جانی نقصان کی تصدیق سامنے نہیں آئی۔ ایرانی حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر مزید فوجی کارروائیاں جاری رہیں تو مزید سخت رد عمل دیا جا سکتا ہے، جبکہ امریکی حکام نے اپنی کارروائیوں کو محدود اور دفاعی نوعیت کا قرار دیا ہے۔ حالیہ پیش رفت کے بعد خطے میں سلامتی، توانائی کی ترسیل اور سفارتی صورتحال پر عالمی سطح پر تشویش بڑھ گئی ہے۔ یہ تب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔